نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے ماننا بھی ضروری ہے۔ ایسے تو اس عنوان پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ آیات مبارکہ موجود ہیں، مگر ان میں سے چند آیات مبارکہ کو پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ متقین کی نشانیوں میں سے، ان کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر جو ایمان لاتے ہیں وہ متقین ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کا ہی ذکر موجود ہے۔ یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا اور نہ کسی اور کتاب نے نازل ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کی اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اور آپ سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کا ہی ذکر ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص پر فرقان نازل فرمائی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نازل کر چکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین کو نازل کر دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ آیات مبارکہ ختم نبوت پر بڑی واضح دلیلیں ہیں
ان میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کر دیا اس پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا کوئی تذکرہ نہیں اور نہ کوئی نازل ہونے والی کسی کتاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت جیسے اسلام کے بنیادی اور اساسی عقیدے پر قائم و دائم رہنے اور اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔